أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الزمر کی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے دو تین مجلسوں میں اللہ کی توفیق سے آپ بات سن رہے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس پاک کلام جسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، اس کے کچھ اوصاف بیان فرمائے، اور ان اوصاف میں گزشتہ جمعے میں اس وصف کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ اس اللہ کے پاک کلام کو سننے اور پڑھنے کے نتیجے میں پہلے تو انسان کی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اس پر ایک خشیت اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اور یہاں فرمائی بھی یہی بات ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ جن کے دلوں میں ان کے رب کی خشیت ہے، ڈر ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس قرآن کو پڑھنے اور سننے سے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر جب تھوڑی سی کیفیت بدلتی ہے تو ان کے جسم نرم ہو جاتے ہیں، دل میں بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور دل اللہ کے ذکر کی طرف میل ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اعضاء یعنی اعضائے جسم، ان میں نرمی کی کیفیت ہوتی ہے، اور دل کا میلان اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف ہوتا ہے۔ دل کی مختلف کیفیتیں ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، کبھی قبض کی صورت ہوتی ہے، کبھی بسط کی صورت ہوتی ہے۔ قبض کی صورت میں دل کسی کام کو نہیں چاہتا، بالخصوص ذکر و اذکار کی طرف، حتیٰ کہ نماز کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا۔ قبض میں ایک انقباض ہوتا ہے، گھٹن ہوتی، یہ قبض مختلف اسلوب میں اس کے معانی پائے جاتے ہیں، یہ جہاں بھی ہے وہاں خرابی کا باعث سمجھ جائیں۔ یہ جہاں بھی ہے نا قبض،
وہاں خرابی کا باعث۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری صورت ہے انبساط کی، خوشی کی۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس میں دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، نماز پڑھوں، نوافل پڑھوں، قرآن مجید کی تلاوت کروں، یعنی آگے بڑھنے کی، کچھ کرنے کا داعیہ دل میں ایک پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ سورۃ الانفال میں یوں کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں جب ان کے ہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کے عذاب سے کا تصور کریں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کرم و فضل کے تذکرے ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پھر ان کا توکل اپنے رب پر ہوتا ہے۔ ہر کے بادہ باش، ہر کے بادہ باد، جو ہوتا ہے ہو، میرا تو رب ہے۔ پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی۔ تو قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اہل ایمان کی اور جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، اقرأ علی، عبداللہ قرآن سناؤ، عبداللہ قرآن سناؤ۔ اب دیکھیے عبداللہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ خود حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، حضور میں پڑھوں، حالانکہ یہ قرآن تو آپ پر نازل کیا گیا ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ قال انی احب بک، انی احب ان اسمعہ من غیری، فرمایا میں پسند کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں۔ تو عبداللہ تم قرآن سنو۔ یہ عبداللہ کتنے خوش قسم، حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ سے۔ جب سے میں نے وہ بات آپ کی زبان اقدس سے سنی تو میں عبداللہ ابن مسعود سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ، وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا استقرأوا القرآن من اربع، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور جامع ترمذی کے الفاظ ہیں دوسری احادیث کی کتابوں کے، خذوا القرآن من اربع، کہ قرآن کو حاصل کرو 4 حضرات سے، قرآن سے پڑھو، سیکھنا، قرآن کا پڑھنا سیکھو، کن سے؟ 4 سے۔ فرماتے ہیں من عبداللہ ابن مسعود فبدا بہ، سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود کا نام لیا۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، یہ تھے تو چھوٹے لیکن ایمان میں بڑے مضبوط تھے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا تھا، صحیح مسلم میں ہے کہ اظنک علی ان ترفع الحجاب وتسمع سوادی،
عبداللہ تمہیں اجازت ہے میرے گھر کا پردہ ایک طرف سرکاؤ اور اندر آ جاؤ اور میری باتیں سنو۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے اور یمن میں آنے کے بعد فمقصنا حینا، ہم تھوڑے دن ٹھہرے، ما نرى الا عبداللہ ابن مسعود رجل من اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم نے یہ دیکھا جانچا کہ عبداللہ بن مسعود تو نبی علیہ السلام کے گھر کا فرد ہے۔ یعنی ہم آئے، کچھ دن ٹھہرے، نبی علیہ السلام کہ ہاں حضرات کا آنا جانا دیکھا، تو ہم نے یہ جائزہ لیا، ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ عبداللہ بن مسعود تو نبی علیہ السلام کے گھرانے کا فرد ہے، لما نرى دخولہ ودخول امہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں دیکھتا ہوں عبداللہ اور ان کی والدہ نبی علیہ السلام کے گھر میں بکثرت آتے جاتے ہیں۔ عبداللہ اور ان کی والدہ یہ بکثرت نبی علیہ السلام کے گھر آتے جاتے ہیں، اور میں نے اس کو سمجھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا گویا تعلق ایسے ہی ہے جیسے کہ اہل بیت کے ایک فرد کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میں شام گیا، شام پہنچا تو اللہ ذوالجلال 2 رکعتیں پڑھی، اور 2 رکعتیں پڑھ کے مسجد میں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ مجھے نیک کی مجلس عطا فرما، نیک کی صحبت عطا فرما۔ اب نیکوں کی صحبت تو تلاش کرنے کا کوئی دائیہ ہی ختم ہو گیا، نہ نیکوں کی تلاش ہے، نہ ان کی مجلس کی اور ان کی صحبتوں میں جا کے بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، کوئی وقت نہیں ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، چاہے جائے کہ نیکوں کے پاس جا کے کچھ وقت گزارا جائے، صالحین کے ہاں جا کے وقت گزارا جائے۔ دیکھیے اللہ کے قرب کے جتنے ذرائع ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہیں، یہ جتنے ذرائع ہیں، اخلاق حسنہ ہے، یہ جتنے بھی ذرائع ہیں، ان ذرائع کے حصول کا جو اصل اصول ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے انسان قرآن مجید پڑھنا، نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ چیز میسر آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی، اور تابعین کو صحابہ کرام کی صحبت حاصل تھی، اتباع التابعین کو تبع تابعین کی صحبت حاصل تھی۔ یعنی یہ ان کی صحبت کا، ان کی مجالست کا، ان کے پاس بیٹھنے کا، ان سے سبق لینے کا ذریعہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعتوں میں انقلاب تھا۔ ہمارے پاس صحبت کے لیے کوئی وقت نہیں، مجلس میں کسی کے پاس کسی نیک کو تلاش کرنا، پہلے تو نیک ملتے ہی نہیں ہیں، اگر مل جائیں تو جانے کا وقت ہمارے پاس نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی، یا اللہ مجھے نصیب فرما کون؟ جلیسا صالحا، نیک ساتھی جس کے پاس بیٹھوں میں۔ فاتحت قوما فجلست الیہ، لوگ بیٹھے تھے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ فاذا شیخ قد جاء وجلس الی جنبی، ایک بزرگ آئے اور وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ ساتھیوں، دوسرے ساتھی بیٹھے تھے کہ ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ فقلت من ھذا، میں نے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون حضرت صاحب ہے؟ فقالوا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ ابو الدرداء ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں فقلت انی دعوت اللہ ان یسر لی جلیسا صالحا فیسرک لی۔ حضرت ابو الدرداء سے عرض کرتے ہیں حضرت میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی
تو اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو میرے پاس بھیج دیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے پاس بھیج دیا ہے. تو انہوں نے کہا ممن انت، تو کہاں سے آیا ہے؟ اب یہاں سے بات سنیے، ممن انت، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو فقلت من اہل الکوفہ، کہنے لگے میں کوفہ سے آیا ہوں. قال اولیس عندکم ابن ام مکتوم صاحب النعلین والوسادہ والمطہر، اور تمہارے پاس یہاں تلاش کرتے پھرتے ہو نیکوں کی مجلس، اور تمہارے پاس عبداللہ بن مسعود نہیں ہے جو صاحب النعلین ہے؟ نبی علیہ السلام کی نعلین مبارک سفر میں عبداللہ بن مسعود محفوظ کرتے تھے. آپ کو جوتے مبارک، نعلین، پاپوش مبارک، نعلین مبارک وہ عبداللہ بن مسعود اٹھاتے تھے، اور جب پہننے کا موقع آتا عبداللہ بن مسعود آپ کو پاپوش نعلین پہناتے. والوسادہ، آپ کا بستر، گاؤ تکیہ، آپ کا بستر وہ سنبھالتے تھے. والمطہر، اور برتن پانی کا اس کو سنبھالتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو وضو کی ضرورت ہو، قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو یہ پانی میں سنبھالے رکھتا. گویا یہ نبی علیہ السلام کے. اور ایک روایت میں صاحب النعلین والسواک، نبی علیہ السلام کی مسواک بھی، گویا مسواک بھی، نعلین مبارک بھی، آپ کا بستر مبارک بھی، پانی کا انتظام بھی، یہ ساری خدمتیں کون سار انجام دیتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. تبھی تو ابو الدرداء فرماتے ہیں تم ڈھونڈتے پھرتے ہو، کوفہ چھوڑ کے یہاں آئے ہو، وہاں کوفہ میں عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود دونوں ہجرتیں انہوں نے کی، دونوں ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ بھی، ہجرت مدینہ بھی. اور چھٹے مسلمان تھے، یعنی مسلمان ہونے والوں میں چھٹا نمبر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا. تمام غزوات میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے، بدر سے لے کے تمام غزوات. اللہ اکبر کبیر. تو ان کی بڑے ہی مناقب ہیں. یہ تو سلسلہ سا ایک تعارف ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. تو آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سنا. بات تو یہاں سے چلی تھی کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا استقرأ القرآن من 4، کہ 4 سے قرآن مجید پڑھو. تو سب سے پہلے نام نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود کا لیا، اور پھر دوسرے نمبر پہ سالم مولا ابی حذیفہ، سالم مولا ابی حذیفہ کا. یہ بھی مکی مہاجر ہے، اوائل میں یہ بھی مسلمان ہو گئے. مہاجرین ہجرت کر کے جب قباء پہنچے ہیں تو مسجد قباء میں نماز پڑھانے والے مہاجرین کو یہی حضرت سالم مولا ابی حذیفہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور تیسرا نام فرمایا ابی بن کعب، ابی بن کعب سے قرآن مجید پڑھو. یہ ابی بن کعب دیکھیے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نبی علیہ السلام نے قرآن سنا ہے، اور ابی ابن کعب کو نبی علیہ السلام نے قرآن سنایا ہے. اور سنایا بھی کیسے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابی مجھے اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے کہ ابی پر سورۃ بینہ پڑھو، سورۃ بینہ کی تلاوت کرو. آپ پڑھو اور ابی سنیں. تو ابی ادھر آؤ، میں تمہیں سورۃ البینہ سناتا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. ابی عرض کرنے لگے حضور اللہ نے عرش پر میرا نام لیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، عرش سے پیغام آیا ہے اللہ. ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے زار و قطار رونے لگے. یہی خوشی، اسی خوشی کے بھی تو آنسو ہوتے ہیں نا، خوشی میں زار و قطار رونے لگے. اللہ اکبر، اللہ نے میرا نام لیا ہے. کتنی خوش قسمت ہے، کتنی خوش بختی ہے ان حضرات کی. اور چوتھے معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی.
اب اتفاق کی بات دیکھیے، پہلے دو جو ہیں وہ مہاجرین میں سے اور دوسرے دو انصار میں سے، یعنی عجیب تقسیم ہے، پہلے دو مہاجرین میں سے ہیں اور دوسرے دو کون ہیں؟ انصار میں سے۔ اور انصار میں معاذ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی مدینہ طیبہ تشریف آوری سے بھی پہلے حج کے موقع پر بیعت عقبہ میں نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی، بالکل شباب کے عالم، جوانی کے عالم، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیر، بڑے جنرل نبی علیہ السلام نے ایک مرحلے پر فرمایا تھا کہ یا معاذ انی واللہ احبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے محبت کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ایک موقع پر تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات پر ارشاد فرمایا کہ دع قولہ فإن اللہ یباہی بہم فی الملائکہ۔ اللہ اکبر کبیر، معاذ کی بات چھوڑو، معاذ پر تو اللہ عرش میں فخر کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے معاذ پر فخر کرتے ہیں، یہ ہے معاذ میرا بندہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان چار سے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید پڑھو، تو ان میں سب سے پہلے نام کن کا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبداللہ پڑھو، تو فرماتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں نے سورۃ النساء آپ پڑھی، حتیٰ بلغت، یہاں تک کہ میں یہاں تک پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اس آیت پر پڑھا پہنچا، آپ نے فرمایا امسک رک جا خاموش۔ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَأَيْتُ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ، میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی سننے سنانے والوں کی۔ اور اس میں ہے کیا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا کیفیت اور کیا وہ وقت ہوگا جب ہر امت میں کوئی شہید لائیں گے اور ان شہیدوں پر تمہاری شہادت ہو، ان شہادت دینے والوں پر تمہاری شہادت ہو۔ یہ آیت سن کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ رک جاؤ، اور نبی علیہ السلام کو دیکھا وہ زار و قطار ہو رہے ہیں۔ یہ کیفیت تھی حضرت قرآن مجید کے سننے اور سنانے کی، یہ نہیں کیفیت جس طرح آج کر ہمارے جلسوں میں اور ہمارے مجالس قرات میں ہو شور اٹھتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ قرآن مجید جو بات اہل ایمان کی بتلاتا ہے اور جو کیفیت نبی علیہ السلام اور حضرات صحابہ کرام اور اہل ایمان کی قرآن نے اور حدیث میں بیان کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آج اس کا نقشہ ہمارے واضح و ارشاد کی مجالس میں بالکل عنقا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے نام پر جو بھی جلسے اکثر و بیشتر ہوتے ہیں، اب آپ بتلائیں مقصد تو ہے قرآن سنانا، مقصد تو ہے دین سمجھانا، مقصد تو ہے اخلاق اور عقیدے سنوارنا، نہ کہ مذاق کرنا، نہ کہ قصے سنانا، نہ کہ تضحیق کرنا، نہ کہ گالیاں دینا، نہ کہ کفر بکنا۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، بتلائیے اس میں کون سی خدمت ہے دین کی اور کتاب و سنت؟ ہمیں اپنے انداز پر سننے والوں کو بھی اور سنانے والوں کو بھی اپنے اپنے عمل و کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہم کیا سنا رہے ہیں، ہمیں کیا سننا چاہیے؟ ہم بھی کہتے ہیں جی فلاں شعر سناؤ، فلاں نظم سناؤ، ڈیمانڈ آتی ہے، مطالبے ہوتے ہیں سنانے والوں سے، فلاں شعر سناؤ جی۔ اللہ کے بندو، شعر و شاعری دین کا موضوع نہیں ہے۔ ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نبی علیہ السلام افصح العرب تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، بلکہ یہ آپ کے شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ جو چیز نبوت کے لائق ہی نہیں ہے، آج وہی ہمارے لیے چاہتوں کا سبب بنی ہوئی ہے۔ فرق سمجھے؟ وہی چیز ہمارے لیے چاہتوں کا سبب بنی ہوئی ہے۔
اور یہ سب سے بیڑا غرق کیا ہے ہمارے نعت خانوں نے۔ حضرت مجدد صاحب نفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مکتوبات میں لکھا ہے، اسی میلاد کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی جواز نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہ تھا۔ سائل نے پھر پوچھا کہ جی یہ نعت بھی درست نہیں؟ فرمانے لگے لفظ ہیں مکتوبات میں لکھا ہے انہوں نے کہ نہیں، اہل ہوس نعت کو بھی اپنے ہوس کا شریک اپنے ذریعہ بنائیں۔ آج وہی کی بات ہے جس کا خوف اور خطرہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ مجدد صاحب نے فرمایا تھا کہ نعت کے نتیجے میں یا نعت کے بہانے وہ کیا ہے؟ ڈھول ڈمکا ہے، آلات مراحی ہے، گانے بجانے کے سارے ذرائع نعت کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں۔ بتلائیے یہ نعت ہے؟ مقصد نعت ہے یا وہ گانا بجانا ہے؟ بھائی سادہ آواز سے نبی علیہ السلام کی تعریف بالکل درست ہے۔ حضرت ثابت کرتے تھے رضی اللہ، حسان بن ثابت کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ہر دور میں اہل علم نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ڈھول ڈمکا اور گانے بجانے کے طریقے اور گویوں کا انداز اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ہوس کے نتیجے میں یہ چیزیں اب اتنی در آئی ہیں کہ ان کا خاتمہ مشکل ہے۔ اور جو کہہ بھی دے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے کہ روکنے والے ہمیں؟ اور اللہ کے بندو پہلے دے یہ تو دیکھو کہ اس سے مقصد کیا ہے، قرآن مجید سے مقصد کیا ہے، نعت سے مقصد کیا ہے، ہمارے دعوت کا مقصد کیا ہے، تبلیغ کا تقاضا کیا ہے، دعوت کا تقاضا کیا ہے، تعلیم کا تقاضا کیا ہے۔ یہ تین علیحدہ الفاظ، نہ ہم تبلیغ سے واقف ہیں، نہ دعوت سے، نہ تعلیم سے، جلسے کیے جا رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ دو علیحدہ علیحدہ تقاضے ہیں، دو علیحدہ عناوین ہیں، لیکن ہم سب کو ایک ہی جگہ لپیٹ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت کی بجائے، تعلیم کی بجائے، سنوارنے کی بجائے ہم نے بگاڑ پیدا شروع کر دی، جس سے اخلاق مجلسیں ہماری اضحوکہ بن گئی ہیں، مذاق بن کے رہ گئی ہیں، ہنسی اور کھیل بن کے رہ گئی۔ جو حضرات یہ کام کرتے ہیں جب وہ اسٹیج پر بیٹھتے ہیں تو ریکارڈنگ کے لیے جناب کئی موبائل ان پر سامنے آئیں گے، لیکن اگر کوئی ناصح قرآن پڑھنے والا، تعلیم دینے والا ہو، سب بکھر جائیں گے، بلکہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ کیا سننے کا مزاج ہوا؟ مزاج تو ہوا کانوں کا تلذذ، لطف، ہدایت اور رہنمائی۔ وہ ہمارا موضوع نہیں رہا۔ آج ہمیں رہنمائی ملے، عمل کے لیے طبیعت مائل ہو، عمل کا طریقہ ہمیں کوئی معلوم ہو، اللہ کے قرب کا، اللہ کے نبی کے قرب کا ذریعہ معلوم۔ یہ ہمارا موضوع نہیں رہا۔ ہمارا موضوع ہے یہ کانوں کا تلذذ اور لطف، ذہنی تسکین۔ لیکن ذہنی تسکین دنیا میں ہے، آخرت میں بالکل نہیں۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال کیا ہوتا تھا؟ حضرت اربار بن ساریہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، نبی علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہو کے تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے ہماری طرف رخ پھیرا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فوعظنا موعظۃ بلیغہ، آپ نے بڑا فصیح اور بلیغ واعظ فرمایا، نصیحتیں فرمائی، خوف زدہ کیا، ڈرایا دھمکایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب واعظ فرماتے تھے اعلیٰ صوت وحمرت عیناہ،
کانہو منذر جیش. نبی علیہ السلام واز فرماتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی. عام حالت میں آپ نرم گفتگو کرتے لیکن واز کے وقت آواز بلند ہو جاتی. اعلیٰ صوت وحمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی. کانہو منذر جیش، ایسے محسوس ہوتا کہ آپ کسی حملہ آور ہونے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں. حملہ ہونے والا ہے تمہارے اوپر، بچ جاؤ، پس جاؤ گے، مر جاؤ گے، حملہ ہونے والا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے، ایسے ڈرا دھمکا رہے ہوتے تھے. لیکن آج تو ڈرانے دھمکانے کی کوئی بات ہی نہیں، آج تو ہنسانے کی بات ہے. بات سمجھے؟ آج ڈرانے دھمکانے کی بات نہیں ہے، آج ہنسانے کی بات ہے کہ کون سے مولوی صاحب زیادہ ہنساتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر صحابہ فرماتے ہیں ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب. جس کے نتیجے میں ہوا کیا، ہم جتنے سامنے بیٹھے تھے ہماری آنکھیں رو رہی تھی اور ہمارے دل دہل رہے تھے. ہمارے دل دہل رہے تھے، خوف زدہ تھے اور ہماری آنکھیں رو رہی تھی. یہ کیفیت ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے بیان میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بیٹھنے. بلکہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واز فرماتے کأن علی رؤوسنا الطیر، جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، ایسے انہماک سے، ایسے خشوع سے. یہ کیفیت ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ کرام کے بیٹھنے کی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے، قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے سے اہل ایمان اور جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے. قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ ہے کہ الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے خوف زدہ ہوتے، ان کے دل کی کیفیت ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں. اللہ کے دل کی، اللہ کا ذکر کرنے کے جو ہے نا اس کی طرف اس کا دل جو ہے نا وہ مائل ہوتا ہے، بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. بھئی جو واز سننے کے بعد دل میں یہ داعیہ پیدا ہو، قرآن مجید سننے اور پڑھنے کے بعد یہ داعیہ پیدا ہو، اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہو اور عمل کا داعیہ بڑھے، پھر ہے نماز کا فائدہ، پھر ہے جمعے کا فائدہ، پھر ہے تلاوت کا فائدہ. لیکن اگر نہیں تو پھر یہی ہے. آج مولوی صاحب نے کمال کر دیا. جناب کمال کا کیا کمال کیا یہ کچھ پتہ نہیں، بس جی کمال کر دیا، لیکن کیا کیا اس کا کوئی پتہ نہیں. بھائی کیا کمال کیا یہ تو ہمارے اندر اگر کوئی کمال پیدا ہو پھر تو کمال ہے نا. اگر کسی کو لتاڑنے، پچھاڑنے اور گالیوں دینے میں کمال ہے تو یہ کوئی کمال نہیں، خسرت دنیا والآخرہ ہے. بات سمجھے؟ یہ لتاڑنا پچھاڑنا نبی علیہ السلام کا سلف کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ سلف کا طریقہ کتاب و سنت کی دعوت تھا. قرآن پڑھنا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کو پڑھنا ہے، صالحین کا ذکر کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عمل و کردار پر نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے. سننے والوں کو بھی، سنانے والوں کو، جلسہ کرنے والوں کو بھی اور جلسہ کروانے والوں کو، دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد صرف حاضرین کو اکٹھا کرنا ہے کہ ان کی بات سننے کے لیے لوگ بہت آتے ہیں، یہ مقصد ہے، یا یہ مقصد ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے دین کی طرف مائل ہو جائے، فرم برداری کی طرف بڑھ جائے، اطاعت اور تابعداری کا داعیہ پیدا ہو جائے، ذکر و اذکار وہ معمول بن جائے، نوافل کی طرف رغبت ہو جائے. بھائی یہ اصغر ہے تو پھر کمال ہے، اس کا فائدہ ہے. اللہ ایسا ہی واز سننے سنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور قرآن مجید کا جو اگلا حکم ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء،
یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی مشیت ہر چیز پہ غالب ہے، کوئی انسان اپنی منمانی نہیں کر پاتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جہاں ایک طرف اجازت ہے کہ تم کرو، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے، ہم نے راستہ دکھا دیا، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اس لیے اللہ ذوالجلال سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف مائل رکھے۔ نبی علیہ السلام اکثر دعا کیا کرتے تھے، ربنا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اور یہی دعا اہل ایمان کی قرآن مجید میں بھی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہدایت پر کامیاب رکھے، ہدایت پر موت نصیب فرمائے، اور ہدایت یافتوں کا ساتھ قیامت کے دن ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔